الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب الظرف، آج کی جو بحث ہے وہ ظرف کے سلسلے میں ہے. اسماء مبنیہ پڑھ رہے تھے، وہ اسماء کے جو حرف سے مشابہت رکھتے ہیں کسی نہ کسی رخ سے اور جو مبنی ہے. تو اس میں چھٹی چیز ہے ظرف. ظرف آپ جانتے ہیں، ظرف دو طریقے کا ہوتا ہے، زمان اور مکان. ظرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت یا کسی چیز کی جگہ. ظرف یعنی جو کسی چیز کا وقت ہو یا کسی چیز کا مکان ہو، اس کو کہتے ہیں ظرف. پھر الظروف المبنیۃ ستۃ عشر وہی، کہنا کہ جو ظروف مبنی ہوتے ہیں وہ 16 ہیں. ظروف مبنیہ 16 ہیں، وہی اور وہ یہ ہے: حیث، لدن، لدا، این، ہنا و اخواتہ. ٹھیک. از، اذا، امسے، مز، منذ، قط، لما، متی، ایانا، الآن، انا. یہ سارے کے سارے ظرف ہیں اور مبنی ہیں. ان میں سے جو 5 ابتدا کے ہیں، حیث، لدن، لدا، این، ہنا، یہ مکان کے لیے ہیں. اور 10 اس کے بعد جو ہے وہ سب زمان کے لیے ہے. اور ایک اس میں جو آخری ہے انا، یہ زمان اور مکان کے درمیان مشترک ہے. یہ دونوں کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے، زمان کے لیے بھی آتا ہے اور مکان کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک مولانا؟ تنبیہ: یعرب امسی اذا دخلہ ال او ارید بہ مطلق اليوم الماضی للسابق علی اليوم الحاضر. مولانا کہہ رہے ہیں کہ امسے جو ابھی اوپر گزرا ہے، جس کو ظروف مبنیہ میں شمار کیا ہے، وہ امسے کبھی کبھی معرب واقع ہوتا ہے. امسے معرب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے. جب اس پر الامسے تو معرب ہو جائے گا. ٹھیک مولانا؟ اگر بغیر الف لام کے ہے تو مبنی ہے، الف لام داخل ہو جائے تو معرب ہو جائے گا. یا اگر اس سے گزرے ہوئے زمانے میں سے مطلقاً کوئی دن مراد لیا جائے تو معرب ہو جائے گا. نہ کہ روز موجود سے پہلے والا دن. آج جو دن موجود ہے، آج جو دن ہے، اگر اس سے پہلے والا دن مراد لیں گے تب تو مبنی ہے. لیکن مطلق طور پر گزرے ہوئے ایام میں سے کوئی دن مراد لیں گے تو یہ معرب ہو جائے گا. کل کے معنی میں اگر لیں گے تو مبنی ہے، لیکن گزرا ہوا کل نہیں بلکہ گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی ایک دن مطلق بغیر کسی قید کے، ٹھیک، تو معرب ہو جائے. تو 2 صورتوں میں ام سے معرب ہوتا ہے: الف لام داخل ہو جائے ایک، یا اس سے مطلقاً گزرے ہوئے ایام میں سے کوئی ایک یوم مراد لیا جائے. ماضی اور گزرے ہوئے دنوں میں سے مطلق کوئی دن مراد لیا جائے، نہ کہ یوم حاضر سے پہلے والا دن، نہ کہ جو دن آج موجود ہے اس سے پہلے، یعنی کل. کل کے معنی میں نہ ہو، کل کے علاوہ گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی دن اگر مراد ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آئی؟
جی ام سے ظروف مبنیہ میں سے ہے، لیکن دو مقامات پر، دو جگہوں پر ام سے معرب ہو جاتا ہے، دو صورتوں میں معرب ہو جاتا ہے۔ کہاں کہاں پر؟ جب امسے کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، ایک دوسرے امسے سے گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی ایک دن مراد لیا جائے مطلق طور پر، نہ کہ موجودہ دن سے پہلے والا دن مراد لیا جائے۔ یعنی اگر آپ موجودہ دن سے پہلے والا دن مراد لیتے ہیں تب تو مبنی رہے گا، لیکن آپ مطلق طور پہ گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی ایک دن مراد لیتے ہیں اس سے، تو کیا ہو جائے گا؟ محرب ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ جی تنبیہ، یعرب ام سے اعراب قبول کرے گا، محرب ہو جائے گا اذا دخلہ ال، جب امسے پر الف لام داخل ہو جائے، ایک یہ پہلی صورت تھی۔ او ارید بہی، یا امسے سے مراد لیا جائے مطلق الیوم الماضی، گزرے ہوئے کوئی دن مطلق طور پر، کوئی قید نہ ہو کہ گزرا ہوا کون سا دن، سمجھ رہے ہیں؟ امسے یعنی گزرا ہوا دن ماضی، او ارید بہی، یا اس سے مراد لی جائے مطلق الیوم الماضی، ماضی کا کوئی مطلق دن، للسابق علی الیوم الحاضر، نہ کہ یوم حاضر سے پہلے والا دن، سابق یعنی پہلے والا۔ ٹھیک؟ نحو کان الامس اول الشہر، انہوں نے دیکھیں اب الف لام داخل ہو گیا تو کانا کا اسم واقع ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ کان الامس اول الشہر، کل مہینے کا پہلا دن تھا۔ ونحو کل یوم یسیر امسن، کل یوم یسیر امسن، ہر دن کل میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں مفعول واقع ہوا ہے امسن، اس لیے منصوب ہے، اور اس سے گزرے ہوئے دن کو مطلقاً مراد لیا گیا ہے، نہ کہ بمعنی کل کا گزرا ہوا دن، کل کا گزرا ہوا دن مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر مطلقاً گزرا ہوا دن مراد ہے۔ والظرف المبنی یقال له غیر المتصرف، کہہ لیں کہ ظرف مبنی کا ایک اور نام ہے، وہ ظرف جو مبنی ہوتے ہیں انہیں غیر متصرف بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غیر متصرف۔ والظرف المبنی، اور ظرف مبنی یقال له، اسے کہا جاتا ہے غیر المتصرف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غیر متصرف۔ اگر سوال کیا جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ ظرف مبنی کا دوسرا نام کیا ہے، تو کہیں گے غیر المتصرف۔ کیا ہے؟ غیر متصرف۔ کما یقال للمعرب منہ المتصرف، جیسا کہ ظروف معرب کو متصرف کہا جاتا ہے، یعنی جو ظروف مبنی ہوتے ہیں انہیں غیر متصرف کہا جاتا ہے، اور جو ظروف معرب ہوتے ہیں انہیں متصرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ واضح ہے یہاں تک؟ جی چلیں اب یہ ساتویں قسم ہے اسماء مبنیہ کی، الکنایہ، وہی التعبیر عن شیء معلوم عند المتکلم بلفظ غیر صریح لئلا یتعین عند المخاطب، والمبنی منها خمسۃ ہی۔ مولانا کنایہ کیا ہے؟ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ کنایہ کی تعریف کریں۔ کہہ دیں کہ کنایہ
اس تعبیر کو، کسی شے کی اس تعبیر کو کہا جاتا ہے جو متکلم کو معلوم ہو، گفتگو کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کسی شے کی تعریف کر رہا ہے، کسی شے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو میں ایسے الفاظ اور ایسی عبارتیں استعمال کر رہا ہے کہ جس کا پتہ متکلم کو ہے، اور وہ تعبیر، وہ الفاظ واضح اور صریح نہیں ہے جس کو مخاطب نہیں سمجھ سکتا۔ آسان لفظوں میں مولانا کہہ دیں کنایا کیا ہوتا ہے؟ کنایا جو بات متکلم کو معلوم ہو اور غیر صریح ہونے کی وجہ سے، واضح نہ ہونے کی وجہ سے مخاطب کو پتہ نہ ہو، اس کو کہیں کنایا۔ ظاہر سی بات ہے بولنے والے کو اگر پتہ نہیں ہوگا تو اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا؟ پھر یہ کون سا کنایا ہے؟ تو کہنے کی کنایا کسی شے کی ایسی تعبیر کی جو تعبیر متکلم کو معلوم ہو، غیر صریح لفظ کے ذریعے، غیر واضح لفظ کے ذریعے کسی شے کے بارے میں غیر واضح لفظ سے کی تعبیر پیش کی جائے جو اس کا متعلم کو علم ہو لیکن مخاطب کے نزدیک وہ چیز متعین اور معلوم نہ ہو، اس کو کہیں مبنی۔ آسان لفظوں میں اگر آپ اپنی زبان میں کہیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ کسی شے کے بارے میں ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسی تعبیر کا استعمال کرنا کہ جس کے بارے میں متکلم کو معلوم ہو لیکن مخاطب کو معلوم نہ ہو، اسی کو کہیں گے کنایا۔ کنایا کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے 5 مبنی ہیں: کم، کأجن یا کأجن، کذا، کیت، زیت۔ الکنایا وہی التعبیر عن شیء معلوم عند المتکلم، متکلم کے نزدیک معلوم شے کی ایسی تعبیر بلفظ غیر صریح، جو غیر واضح اور غیر روشن الفاظ کے ذریعے ہو، لئلا یتعین عند المخاطب، تاکہ مخاطب کو پتہ نہ چلے۔ والمبنی منہا، کنایا میں سے جو مبنی ہے، خمسۃ، وہ کتنے ہیں؟ ایک بار اور عبارت دیکھیں: الکنایا وہی التعبیر عن شیء معلوم عند المتکلم، متکلم کے نزدیک معلوم شے کی تعبیر، تعبیر سے مراد بیان، متکلم معلوم شے کو اس طریقے سے بیان کرے کہ بلفظ غیر صریح، کہ جو لفظ غیر صریح ہو۔ کیوں آخر متکلم کسی شے کی تعریف میں یا کسی شے کے بیان میں غیر واضح لفظ کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ لئلا یتعین عند المخاطب، تاکہ مخاطب کے نزدیک وہ چیز متعین نہ ہو سکے، معلوم نہ ہو سکے، مخاطب نہ جان سکے۔ مخاطب کو اگر سمجھانا مقصود ہوتا تو لفظ واضح استعمال کرتا، لفظ صریح استعمال کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ گفتگو کا طریقہ اور گفتگو کا وصول یہی ہے کہ اگر آپ اپنے مافی الضمیر کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی بات کو دوسرے تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو لفظوں کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ جس لفظ سے مخاطب فوراً آپ کے مافی الضمیر اور آپ کے مقصود کو سمجھ سکے۔ لیکن یہاں غیر صریح لفظ کا استعمال کیا ہے؟ اس لیے متکلم کر رہا ہے تاکہ وہ شیء معلوم جو متکلم کے نزدیک تھی، اس کا علم مخاطب کو نہ ہو سکے، کہ مخاطب فوراً نہ سمجھ سکے۔
اس کو وقت لگے سمجھنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی کہتے ہیں نا اشارہ کنایا، وہی تعبیر، کنایا اس تعبیر کو کہتے ہیں عن شیء معلوم، جو کسی معلوم شے کے بارے میں ہو، عند المتکلم، متکلم کے نزدیک. ادھر سے ترجمہ کریں گے تو صحیح بات، متکلم کے نزدیک کسی معلوم شے کے بارے میں وہ تعبیر بلفظ غیر صریح، جو غیر واضح لفظ کے ذریعے سے کی گئی ہو، لئلا یتعین عند المخاطب، تاکہ مخاطب کے نزدیک وہ شے معین اور معلوم نہ ہو سکے. والمبنی منہا، کنایا میں سے جو کنایا مبنی ہے، خمسۃ، وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے، وہی اور وہ یہ ہے، کم، کأجن، کذا، کیت و زیت، یہ 5 کنایا ہیں کہ جو مبنی ہیں. یکنہ بکم عن العدد، کہہ رہے ہیں کہ کم کے ذریعے سے عدد کی کنایا کی جاتی ہے. عدد کے کنائے کے لیے کم آتا ہے. کم رجل فی بیت، کتنے آدمی تھے؟ متکلم کو پتا ہے کتنے آدمی تھے، وہ آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک، کم رجل رأیت، تم نے کتنے آدمی دیکھے، وکم کتب قرأت، کتنی کتابیں تم نے پڑھی، وکم من یوم اتیت، کتنے دن تم آئے، وکم ہذہ تسمی بکم الخبریہ. کم کے بارے میں بتا رہے مولانا کہ یہ کنایا میں سے جو پہلا کلمہ کم ہے، اس کم کے ذریعے سے عدد کی کنایا بیان کی جاتی ہے. عدد کو غیر صریح طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. کم عدد کے کنائے کے لیے آتے، یکنہ، کنہ یکنہ مولانا کنایا بیان کرنا. ٹھیک، یکنہ کنایا کیا جاتا ہے بکم، کم کے ذریعے سے، عن العدد، عدد کی. ٹھیک، کم کے ذریعے سے عدد کی کنایا کی جاتی ہے. جیسے کم رجل رأیت، وکم کتب قرأت، وکم من یوم اتیت، وکم ہذہ، اور یہ جو کم ہے جو عدد کے کنائے کے لیے آتا ہے تو سما بکم الخبریہ، اس کو کم خبریہ کہتے ہیں. مولانا اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کم خبریہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، مثال کے ذریعے واضح کیجئے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کم خبریہ اس کم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے عدد کی کنایا کی جائے، جو عدد کے کنائے کے لیے آتا ہے. جیسے اوپر مثال دی، کم رجلا رأیت، کم کتب قرأت. ٹھیک مانا. وَيُرَادُ بِهَا الْاِفْتِخَارُ وَالتَّقْصِيرُ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے افتخار اور تقصیر کا ارادہ کیا جاتا ہے. کتنے آدمی کو افتخار کی بات ہے، تم نے بہت سارے لوگوں کو دینا، یا کثرت اتنے لوگوں کو دینا ہے نا. یہ جو کم خبریہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک عدد کی کنایا تو کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس سے افتخار اور تقصیر مراد لی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں. ہی غیر کمل استفہامیہ، مولانا یہ استفہامیہ کے علاوہ، ابھی جو ہم ترجمہ کر رہے تھے تو وہ استفہامیہ والا کر رہے تھے، پتہ ہے، کم رجل رأیت، تم نے کتنے آدمی دیکھے نا، یہ سوال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا، خبر دے، تم نے بہت آدمی دیکھے، نہیں کہ تم نے کتنے آدمی، تم نے
بہت آدمی دیکھے کثرت پہ دلالت کر. کم کتب قرأت، تم نے کتنی کتابیں پڑھی. بات سمجھ میں آئی؟ اب فرق سمجھ میں آئے مولانا؟ تو کم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک کم خبریہ، ایک کم استفہامیہ. یہ جو کم خبریہ ہے اس کا تعلق ہے کنائے سے، یہ عدد کے کنائے کے لیے آتا ہے اور اس سے مراد افتخار یا تکثیر ہوتی ہے. اور کم استفہامیہ وہ ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے سوال. وَيُكَنَّا بِكَأَيٍّ أَيْضًا عَنِ الْعَدَدِ، کہ جس طریقے سے کم عدد کی کنائے کے لیے آتا ہے، کَأَيٍّ بھی عدد کے کنائے کے لیے آتا ہے. کَأَيٍّ بھی عدد کی کنائے کے لیے آتا ہے. جیسے کب وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. سمجھ لیں کتنے ایسے نبی کہ جنہیں کثرت کے ساتھ تمہارے ربیون یعنی وہ ارباب تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے قتل کر دیا. ٹھیک. یکنہ کنایا کرتا ہے یا کنایا کیا جاتا ہے بے کہ ایجن کے ذریعے بھی عن العدد عدد سے، جس طریقے سے کم عدد کی کنایا کرتا ہے اور عدد کی کنایا بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کأجن بھی عدد کے کنائے کے لیے آتا ہے. ٹھیک مولانا سمجھ میں آنا؟ وَيُكَنَّا بِقَضَا عَنِ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ. اب یہ جو قضا ہے یہ عدد کی کنائے کے لیے بھی آتا ہے اور غیر عدد کی کنائے کے لیے بھی آتا ہے. وَتُسْتَعْمَلُ إِمَّا مُفْرَدَةً. اب یہ قضا کبھی مفرد استعمال ہوتا ہے، جیسے عندی قضا درہمن، کہ میرے پاس بہت درہم ہے. او مرکبتاً، یا مرکب استعمال ہوتا ہے. مرکب سے مراد مولانا، مرکب سے مراد تکراری. مرکب سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی کلمہ مل کر کے آئے یا کسی کلمے کے ساتھ مل کے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. وَيُكَنَّا بِقَضَا، اور کنایا کیا جاتا ہے قضا کے ذریعے سے عن العدد عدد کی. ٹھیک. وغیرہ اور غیر عدد کی. وَتُسْتَعْمَلُ، اور قضا استعمال کیا ہوتا ہے اما مفردتاً، یا مفرد استعمال ہوتا ہے. نحو عندی قضا درہمن، میرے پاس کتنے درہم، یا میرے پاس بہت سارے درہم. او مرکبتاً، یا یہ قضا مرکب استعمال ہوتا ہے. نحو قرأت قضا قضا کتاباً، یہ دیکھیں یہاں قضا قضا دو بار آیا ہے. او معطوفاً علیہا، اب یہاں پہ جو مرکب استعمال ہوا تھا تو بغیر حرف عطف کے تھا مولانا. پہلی مثال میں قرأت قضا قضا کتاباً، اور کبھی کبھی مرکب واو عاطفہ کے ساتھ آتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ عطف آتا ہے معطوف علیہا، قضا کے اوپر ایک دوسرے قضا کو عطف کیا جاتا ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قضا دو طریقے سے آتا ہے مرکب کی صورت میں، کبھی واو کے ساتھ آتا ہے، کبھی بغیر واو کے آتا ہے. جیسے پہلی مثال میں قضا قضا، دوسری مثال میں قلت قضا و قضا، ایک واو لے کے آئے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. ہاں. تو بس یہ جو قضا ہے یہ بھی کیا ہے، عدد کی کنائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غیر عدد کے کنائے کے لیے. اور استعمال کے اعتبار سے اس کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، کہ کبھی مفرد استعمال ہوتا ہے اور کبھی مرکب استعمال ہوتا ہے. پھر مرکب میں بھی دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کبھی بغیر واو عاطفہ کے اور کبھی واو عاطفہ کے
7. چلیں یہاں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ یا چلیں پورا کر لیتے ہیں جلدی سے، 2 لائن ہے. وَيُكَنَّى بِقَيْتَ عَنِ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ، کہہ رہے کہ کیتا کے ذریعے سے قول اور فعل کا کنایہ کیا جاتا ہے. جب کسی قول یا کسی فعل کی کنایہ کرنا مقصود ہو تو وہاں کیتا لاتے ہیں. وَيُكَنَّى اور کنایہ بیان کیا جاتا ہے بقیتا، کیتا کے ذریعے سے، عن القول قول کی، او الفعل یا قول و فعل کے کنایے کے لیے کیتا کا استعمال. وَتُسْتَعْمَلُ إِمَّا مُرَكَّبَةً أَوْ مَعْطُوفًا، یہ مفرد استعمال نہیں ہوتا مولانا، یہ یا تو مرکب استعمال ہوتا ہے یا معطوفاً علیہا، یا یعنی یہ مفرد استعمال نہیں ہوتا. جس طریقے سے قضا مفرد بھی اور مرکب بھی، یہ مرکب استعمال ہوتا ہے، اور مرکب میں قضا والی جو دونوں صورتیں تھی کہ بغیر باب عاطفہ کے، یا یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن مفرد استعمال ہاں. وَمِثْلُهَا زَيْتَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، کہنے کیا زیتہ بھی ایسے ہی ہے تمام چیزوں میں. کیا ہے؟ زیتہ بھی کیتا کی طرح ہے. جس طریقے سے کیتا قول و فعل کے کنایے کے لیے آتا ہے، زیتہ بھی قول و فعل کے کنایے کے لیے. جس طریقے سے کیتا مرکب آتا ہے، مفرد نہیں آتا، اور مرکب میں کبھی حرف عطف کے بغیر آتا ہے، کبھی حرف عطف کے ساتھ آتا ہے. زیتہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. نحو قال کیتا کیتا، فعل زیتا زیتا. اب یہ ظروف اور کنایہ کی بحث تمام ہو گئی. اب اسم الفعل جو مبنی واقع ہوتے ہیں اس کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے.